میرے دوستو، آج کا ٹاپک بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے جس کا مقصد غیبت ایک عظیم گناہ کو سمجھانا ہے۔ یہ ایک بہت پیاری کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ فرحت دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نانا جی، نانا جی! اور نانا جی گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے کہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ نانا جی کے پاس جلدی سے آ کر بولی، نانا جی، وہ شگفتہ ہے نا؟ ہاں، اسے کیا ہوا؟ نانا جی نے اس سے اٹھ کر پوچھا۔ کچھ ہوا نہیں، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نانا جی، وہ باورچی خانے میں ہے اور کھجوریں کھا رہی ہے چھپ کر۔ نانا جی نے کہا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ شگفتہ کھجوریں کھا رہی ہے تو کیا ہوا؟ کھجوریں تو ہوتی ہی کھانے کے لیے ہیں، تم بھی امی سے لے کر کھا لو۔ نانا جی نے مسکرا کر کہا۔ لیکن نانا جی، وہ تو ٹھیک ہے، پر وہ بغیر پوچھے کھا رہی ہے۔ بیٹی، اس کا اپنا گھر ہے، نانا جی نے کہا، کسی غیر کا تو نہیں۔ وہ تو درست ہے نانا جی، مگر اسے اجازت تو لے لینی چاہیے تھی۔ کیا خبر امی جان نے کسی خاص مقصد کے لیے رکھی ہوں؟ یہ بات تو ہے، نانا جی نے سن کر کہا۔ فرحت بیٹی، انہوں نے کہا فرحت سے کہ تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ فرحت بڑی حیران ہوئی، نانا جی کی طرف دیکھی۔ نانا جی نے پھر کہا، ہاں تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بلکہ یہ سمجھو تم نے اپنی بہن کا گوشت کھایا ہے۔ نانا جی کی یہ بات سن کر فرحت کا منہ تو کھلا ہی رہ گیا، اس کا بھائی بھی ساتھ میں حیران رہ گیا۔ فرحت نے آ کر شگفتہ کی شکایت لگائی تھی، نانا جی نے کہا، اس نے اپنی بہن کا گوشت کھایا ہے۔ ہمیں حیران دیکھ کر وہ کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ امی جان کی آواز آئی، وہ فرحت کو کہنے لگیں، جاؤ فرحت جواب دو۔ نانا جی نے کہا، پر آپ کیا گوشت کے بارے میں کہہ رہے تھے؟ فرحت نے پوچھا۔ اس وقت تم اپنی بات امی کی جا کر سنو، نانا جی نے اس سے کہا۔ یہ سن کر فرحت حیران اور پریشان لوٹ گئی۔ اس کے جانے کے بعد نانا جی نے اس کے بھائی کی طرف دیکھا اور بولے، حارث میاں، تم یقیناً حیران ہو گئے ہوگے کہ میں نے یہ کیا بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا، جی نانا جی، میں بالکل درست کہہ رہا ہوں۔ نانا جی نے کہا، پہلے چلو نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ وہ دونوں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر نانا جی بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور کتاب سننے لگے۔ ظاہر ہے کہ ان کی پیروی حارث نے کرنی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ ان کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور حدیث سننے لگے۔ وہ ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو سے اس کے منہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ اور کئی احادیث سنائی جو پھر وہ لوگ سن کر گھر آ گئے۔ اور گھر آنے کے بعد نانا جی نے کہا کہ سب بھائی بہنوں کو بلا کر لاؤ اور سب کو میرے پاس اکٹھا کرو۔ باقی سب بھائی بہنوں کو میں بلا کر لے آیا، حارث نے کہا، اور حارث ان سب کو لے کر نانا جی کے پاس جمع ہو گیا۔ نانا جی نے ان سب سے کہا، آج میں آپ کو ایک بڑے گناہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ گناہ وہ ہے جو لوگ اکثر جانے انجانے میں عام طور پر کم کر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے بچوں سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ سب نے نام سر ہلا کر کہا، نہیں نانا جی، ہم نہیں جانتے۔ فرحت تارا کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنی جس کا اگر کسی کو علم ہو جائے تو اسے برا لگے، اسے غیبت کہتے ہیں۔ نانا جی نے انہیں سمجھایا، یعنی آدمی کا کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جو اسے معلوم ہو جائے تو اسے بری لگے، وہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور اگر اس شخص کی وہ بات نہ پائی جائے تو پھر یہی چیز بہتان یعنی کہ جھوٹا الزام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی چوری کرتا ہے اور آ کر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے۔ اگر تو اس شخص نے چوری کی ہے، پہلے تو اس نے اس کی شکایت لگا کر غیبت کر دی، اور اگر چوری نہیں کی تو اس کے متعلق اس نے بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ غیبت اور بہتان بہت بری چیزیں ہیں، ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ یہ اتنی بری ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نانا جی یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے۔ نانا جی، اللہ تعالیٰ غیبت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرحت نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، چنانچہ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں اس کو برا کہا ہے اور اس چیز کو بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ایک آیت میں خالق کائنات اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ نانا جی نے بچوں سے کہا کہ غیبت کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شخص اسے معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو آپ کا گزر ایک ایسے گرد پر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہرے کا گوشت نوچ رہا تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے تھے۔ نانا جی بھی خاموش ہو گئے۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے دیکھا کہ فرحت کے چہرے پر ندامت کے آثار تھے، جبکہ ننھی تارا خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ نانا جی چند لمحوں کے لیے چپ رہے، پھر گویا ہوئے، ہاں تو فرحت، اب تم کیا کہتی ہو؟ فرحت نے نانا جی سے کہا، میں سخت شرمندہ ہوں۔ شاباش میری بچی، نانا جی نے کہا، ایک مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اور سمجھ جاتا ہے اس نے اچھا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اگر وہ خود جا کر اپنی بہن سے معافی مانگ لے۔ اس کی بہن اسے دیکھنے لگی تو نانا جی نے بتایا کہ جب تم باورچی خانے میں کھجوریں کھا رہی تھی تو یہ تمہاری شکایت لگانے آئی تھی۔ اگر تم اسے معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ وہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرحت نے فوراً شگفتہ سے معافی مانگ لی اور اس نے فرحت کو معاف کر دیا۔ اس طرح وہ غیبت کے ایک عظیم گناہ سے بچ گئی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو غیبت سے بچانا چاہیے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔